بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في يدي الناس. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مختصر سی نصیحت ارشاد فرمائیے. آپ علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ تھی جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو. دوسری نصیحت فرمائی ایسی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور تیسری بات کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے مایوس ہو جاؤ، یعنی ان کی طمع اور لالچ نہ رکھو. ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں. میں ان کا مختصر تعارف کر دوں. آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے تشریف لائے، قباء کی بستی میں آپ نے 12 دن یا 14 دن قیام فرمایا. یہ 12 یا 14 دن گزارنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. راستے کے دونوں طرف لوگوں کی لائنیں بنی ہوئی تھی، قطاریں کھڑی تھی. ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام میرے ہاں قیام فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جس اونٹنی پر سوار ہوں یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے. جہاں اللہ چاہے گا یہ اونٹنی وہاں رک جائے گی اور وہیں میں قیام کروں گا. چلتی رہی اونٹنی اور جا کے یہ جہاں رکی ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. آج اگر آپ کو اتفاق ہو تو مسجد نبوی کے جنوب کی سمت میں جہاں آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، جس راستے سے نکلتے ہیں اس دروازے سے مغرب کی سمت میں ایک چھوٹا دروازہ دوسرا ہے. اس دروازے کی باہر کی طرف یہاں پہ صحن جو ہے، یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. اللہ تعالی ہمیں عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے، حج پہ بھی لے جائے. یہ مبارک جگہ جو ایک ایک ہیں ان کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے، اور موجودہ چونکہ نقشہ بالکل ہی بدل گیا، لیکن جو تاریخ پر نظر رکھنے والا ہو اسے ایک ایک جگہ کا علم ہوتا ہے. خیر، یہاں جا کے اونٹنی رکی. تھوڑا سا آگے آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اونٹنی کو 2-4 قدم آگے گئی، پھر واپس اسی جگہ پہ آ گئی. پھر اٹھایا، پھر آ گئی. پھر آپ علیہ السلام اترے، فرمایا میرا قیام یہاں ہوگا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے. ان کا گھر 2 منزلہ تھا. ان کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام اوپر کی منزل میں قیام فرمائیں. ادب کا تقاضا بھی یہی تھا.
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس چونکہ لوگوں کی آمد ہوتی ہے، اس لیے میرے لیے نیچے والا مکان اور جو نیچے والی منزل ہے وہ مناسب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نیچے کی منزل میں اور ابو ایوب انصاری اپنی اہلیہ کو لے کے دوسری منزل میں تشریف لے گئے۔ یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی جب اوپر چلتے تھے تو اس گھر اور کمرے کے کونوں اور کناروں پہ پاؤں رکھ کے چلتے تھے کہ کہیں نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر ہمارا چلنا اور بے ادبی کی کوئی شکل نہ پیدا ہو جائے۔ ایک رات تو یہ ہوا کہ پانی گر گیا، پینے کی غرض سے پانی اٹھایا، وہ پانی گرا۔ اب میاں بیوی اس قدر پریشان ہوئے کہ جو لحاف اور بستر ان کے استعمال کا تھا اس کو پوچھے کے طور پر اس پانی کے اوپر ڈالا تاکہ وہ پانی کو چوس لے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کچی چھت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی کے قطرے گر پڑے، آپ کی نیند اور آرام میں خلل واقع ہو۔ ساری رات اس میاں بیوی نے یہ عمل کر کے بغیر لحاف کے گزاری سردی میں۔ صبح کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری رات تو یوں گزری تھی۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ابو ایوب تم ام ایوب کو لے کے نیچے آ جاؤ، اب میں اوپر کی منزل کی طرف منتقل ہو جاتا ہوں۔ کھانا حضرت کا انہی کے گھر سے آیا کرتا تھا، اور جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک لگی ہوتی تھیں، بعد میں یہ میاں بیوی وہیں سے کھانا کھاتے تھے، بچا ہوا کھانا۔ ایک موقع پر کھانا بھیجا، وہ اسی طرح سالم واپس آ گیا۔ ابو ایوب انصاری پریشان ہو کے دوڑے، آج کیا ہو گیا؟ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ فرمایا آج کے کھانے میں تم نے لہسن اور پیاز ڈالا ہے، اور میرے پاس چونکہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، ان کو یہ بو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے کھانا پسند نہیں کیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ لہسن اور پیاز ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، البتہ میں استعمال نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے اس کی بو کی وجہ سے۔ خیر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ 6 یا 6.5 مہینے تک آپ علیہ السلام نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو گھر تھا، یہ یہاں سے یمن کا ایک بادشاہ تبع حمیری 400 علماء تورات کے ساتھ گزرا تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا کو دیکھ کر ان اہل علم نے گزارش کی تھی کہ بادشاہ سلامت، آپ یمن کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، ہمیں یہیں رکنے دیجئے۔ پوچھا گیا کیوں رکنا چاہتے ہو؟ یہ تو ہماری منزل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو علامات اور نشانیاں لکھی گئی ہیں کہ وہ ہجرت کر کے جس سرزمین پہ تشریف لائیں گے، یہ وہی خطہ ہے، وہی سرزمین ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے انتظار میں زندگی یہاں گزاریں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ اس نے ان 400 علماء کے لیے گھر بنائے، ہر ایک کے لیے ایک ایک گھر بنایا، اور ایک اضافی گھر بنا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس نے خط لکھا اور ایک عالم کو دیا کہ یہ گھر اس نبی آخر الزمان کے لیے میں ابھی سے بناتا ہوں، اور جب وہ تشریف لائیں میرا سلام بھی کہہ دینا، اور ان کو کہہ دینا کہ تبع حمیری نے آپ کی خدمت میں یہ گھر پیش کیا ہے۔ یہی وہ عالم تھا جس کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے، اور آج جس مکان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام زین الدین عراقی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ گویا کہ آپ علیہ السلام خود اپنے مکان میں تشریف لائے، کہ یہ مکان آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا، آپ اپنے مکان میں تشریف لائے۔ 6.5 مہینے تک قیام فرمایا، اور جو آداب اور جو احترام اس میاں بیوی نے کیا اس کی کچھ جھلک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ عظیم صحابی جو جا کے قسطنطنیہ میں وہاں
ترکی میں شہید ہوئے، فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر بنی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سی نصیحت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام والا ذوق نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں۔ کبھی ہم نے اپنی صبح اور شام اور زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے کبھی کسی نصیحت کا سفر کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنے کا کچھ توشا اور اس کا طریقہ معلوم کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ان اہل علم کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے کہ ہم نہیں بھی چاہتے، ہمارا تقاضا نہیں بھی ہوتا، ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں کہتے، اس کے باوجود بھی وہ خیر کا یہ درس کسی نہ کسی بہانے ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ ہماری مرضی بیٹھ جائیں تب بھی، نہ مرضی اٹھ کے چلے جائیں، کون پوچھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت جو تھی اذا قمت فی صلاتک، جب نماز میں کھڑے ہو تو فصل صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ یہ تصور کر کے نماز پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ابھی میں الوداع کرنے والا ہوں۔ زندگی کا آخری عمل جو ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، بڑے سوچ سمجھ کر تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ پھر مجھے موقع نہیں ملے گا، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کبھی زندگی کی ایک نماز ایسی پڑھی میں اپنے آپ سے خود پوچھوں، کبھی زندگی کی ایک نماز میں نے ایسے پڑھی ہے یہ سوچ کے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے؟ کیا مطلب اس نماز کا؟ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو اس کی عظمت کا تصور کرو۔ آج کسی ڈی پی او، ایس ایچ او، کسی اے سی ڈی سی کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں تو اگر کان میں خارش بھی ہو نا تو بڑا برداشت کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ صاحب کو برا لگ جائے اور ہم ادھر کھجا رہے ہوں۔ اس کے سامنے اس کرسی پر بیٹھنے کی بھی جسارت تب تک نہیں کرتے جب تک اس کی طرف سے نہ ہو کہ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ ادب اور احترام کا اور اس کے جلال اور اس کے خوف اور رعب اور دبدبے کا یہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں آئے ہیں جس سے بڑی بادشاہت کسی کی ہے نہیں، جس سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، جس سے بڑا قدرت اور پکڑ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع۔ یہ تو آپ سب کہتے ہیں خشوع خضوع والی نماز ہونی چاہیے، میں پوچھتا ہوں خشوع خضوع کہتے کس کو ہے؟ کسی کو پتہ ہے خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں اور بڑے آسان ہیں۔ خشوع کا تعلق ہے دل کی عاجزی کے ساتھ اور خضوع کا تعلق ہے جسم اور اعضاء کی عاجزی کے ساتھ۔ دل سے بھی عاجزی اللہ کے لیے ہو اور بدن سے بھی عاجزی، کہ سجدے میں نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے، التحیات میں نظر کہاں ہونی چاہیے، قیام کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے۔ اعضاء کا اس طریقے سے استعمال کرنا خضوع کہلاتا ہے، اور دل سے اللہ کی عظمت کا تصور کر کے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو خشوع کہا جائے گا۔ تو نماز میں ایسے کھڑے ہو جیسی زندگی کی آخری نماز ہے، پھر مجھے شاید زندگی میں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک سجدہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے اگر وہ خضوع اور خضوع والا سجدہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہماری نمازیں ہیں یہ قبول نہیں ہوتی، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
اور میں یہ مایوسی بھی نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، نہیں، بس ہماری مثال اس دیہاتی کی طرح ہے تو سیدھا سادہ بادشاہ کی عظمت کو سوچ کے اسے لگا کہ بادشاہ کی خدمت میں مجھے کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیے. بیوی سے مشورہ کیا کیا ہدیہ دیں. کہا ہمارے جوہر کا، ہمارے چشمے کا پانی بہت میٹھا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. بادشاہ بغداد میں رہتا ہے، وہاں شہر ہے، آلودگی کے اندر پانی اس کو صاف نہیں ملتا ہوگا، تو یہاں کا چشمے کا صاف اور تازہ اور منقع اور شیریں پانی اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. گھڑے میں رکھا، 20-22 دن کا پیدل سفر کر کے جب پہنچے، اس پانی کے اوپر کائی جم چکی تھی. بادشاہ سلامت، ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں. کیا ہدیہ ہے؟ ہمارے چشمے کا میٹھا پانی. دربان نے روکنے کی کوشش کی. ارے جس شہر کے اطراف میں دجلہ اور فرات کا پانی ہو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 2 نہریں فرمایا ہے، اتنا صاف اور شفاف پانی، اتنے دور سے پانی لے کر آئے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آنے دو. اس پانی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا، کائی جمی ہوئی بادشاہ کو نظر آئی. اس نے خاموشی سے کہا کہ پانی باہر جا کے ان کی نظروں کے سامنے نہیں گرا دینا، اور جواہرات کے ساتھ، ہیروں کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ اس کا یہ برتن اور اس کا یہ گھڑا بھر کے ان کو دے دو. دے دیا گیا. وزیر نے کہا حضرت یہ تو 10 15 20 درہم پہ بھی راضی ہو جاتے، آپ نے اتنا بڑا اور خراب پانی کے بدلے میں. انہوں نے کہا یہ نہ دیکھو کہ پانی کیسا تھا، ان بیچاروں کے جذبے کو دیکھو. اپنی سادگی کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، یہ جس درد اور جذبے سے وہاں سے پانی لے کر آئے ہیں، ہمیں اس جذبے کی قدر ہے. تو اللہ کی ذات ہماری ان ٹوٹی پھوٹی، بے ترتیب، بغیر کسی ادب اور احترام کے کی جانے والی عبادتوں کو بھی ضائع نہیں فرماتے. لیکن ہمیں نماز جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام خط لکھے، اس میں لکھا تھا کہ یاد رکھو تمہارے امور سلطنت اتنے اہم نہیں ہیں، تمہاری وزارتیں، تمہارے کام اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اللہ کا حکم نماز اہم ہے. جس نے نماز کی پابندی کی وہ باقی تمام امور کی پابندی کر سکتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے باقی تمام عبادات کا بیڑا غرق کرے گا. اور سیدھی بات یہ ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے، وہ باپ آج اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کی عظمت نہیں سکھائی، وہ یہ بھول جائے کہ اس کا بیٹا اس کی عظمت کو سمجھے گا. جو اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتا وہ کسی اور کی عظمت کو کیا سمجھے گا. جو اللہ کا ادب اور احترام نہیں سمجھتا وہ کسی اور کا احترام کیا سمجھے گا. نماز ایسی پڑھو جیسی زندگی کی آخری نماز ہو. دوسرا ارشاد فرمایا، دوسری نصیحت، جب بات کرو تو ایسی بات کرو کہ کل معذرت نہ کرنی پڑے. بھئی معاف کرو غلطی ہو گئی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. زبان اللہ کی نعمت ہے. الم نجعل له عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اللہ فرماتے ہیں اس انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی، اس کو زبان دی. یہی زبان ہے جس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہوں. یہی زبان ہے جس سے میں کہتا ہوں اللہ، یہی زبان ہے جس سے میں کہتا ہوں اللہ اکبر. یہی زبان ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک. اسی زبان سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں. اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل کی روایت ہے بخاری شریف میں، جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان 2 جبڑوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، اور 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی. زبان کی حفاظت کرنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیے، فرمائے امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھو، زبان کو گالیوں سے آلودہ نہ کرو۔ بچوں کو بھی اگر بلانا ہو نا تو گالی کے ساتھ نہ بلاؤ، او فلاں کے بچے، نہیں، تو آپ کا بچہ ہے، کیوں اس کو گدھے کا بچہ کہہ رہے ہو؟ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے یا نہیں؟ ماں بھی بچے کو باپ اس کی ماں کو کہہ رہا ہے، اس بچے کو، میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان کو نقل کرنے سے بھی محفوظ فرمائے، لیکن ہمارے ہاں گالی کو عیب نہیں سمجھا جاتا، باپ بھی دے رہا ہے، ماں بھی دے رہی، سب نہیں نہیں نہیں، آلودہ نہ کرو، زبان کو گندا نہ کرو، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت کے طور پہ استعمال کرو۔ تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طمع اور امید اور لالچ نہ رکھو۔ صحابی نے کہا مالدار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہاری تقسیم میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم کائنات کے سب سے امیر آدمی ہو۔ جو اللہ نے مجھے دیا، میرا رب میری ضرورت کو بہتر نہیں جانتا؟ جب انسان کہتا ہے اس کو زیادہ دیا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا؟ سوچو تو صحیح، تم صرف پیسے کو دیکھتے ہو، مال کو دیکھتے ہو، اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو تمہیں اولاد دی ہے اس اولاد سے اس کو محروم رکھا ہے، اللہ نے جو تمہیں صحت دی ہے اس صحت سے اس کو محروم رکھا ہے، اللہ نے جو عافیت تمہیں دی ہے اس عافیت سے اسے محروم رکھا ہے، اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے، ایک پیسے کی بنیاد پہ تم اللہ کی شکایت کرتے ہو کہ اللہ مجھے کیا دیا؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تم ایک بادشاہ ہو، اور بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ آج جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہے نا، تو ہم تو اپنے شوق سے مرضی سے گنجا کر دیتے ہیں، مرضی ہے ہماری، لیکن جب بال نہیں ہوتے تو پھر لوگ کروڑوں روپے صرف کر کے بال لگواتے ہیں، ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا نا کہ نعمت اللہ نے مجھے بالوں کی دی ہوئی ہے، پھر آنکھیں ہیں، پھر دل ہے، یہ تو اعضائے رئیسہ کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک صاحب کے والد بیمار ہوئے، دل کا مسئلہ ہوا، انڈیا سے وال منگوائے گئے، کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی 40 لاکھ روپے صرف ہوئے، 40 لاکھ روپے۔ اور دوسرے دن وہ مجھے خود کہنے لگے فون کر کے کہ جی آپ کی دعائیں مبارک ہوئیں، اور ہمارے ابا جی ان کے لیے والو انڈیا سے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور کل ان کا آپریشن ہوگا، بس انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ 2 دن کے بعد اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئے، 40 لاکھ روپے صرف ہوئے، فوت ہو گئے۔ آپ کا دل مناسب دھڑکن کر رہا ہے، آپ کہتے ہو میں فقیر ہوں، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ آپ کے گردے کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ آپ کا جگر کام کر رہا ہے، خون تازہ بنا رہا ہے، آپ کہتے ہو اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ مت ناشکری کرو، اللہ نے ایک عضو بھی ڈیمیج کر دیا تو سارا مال بھی صرف کرو گے اور ٹھوکریں بھی کھاؤ گے، اور بوڑھی ماں سے لے کے چھوٹا بچہ بھی روئے گا، اور تمہاری بیوی بھی دھاڑے مار کے روئے گی کہ اب کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا، صرف صحت ہوتی۔ کہتے نہیں لوگ، کہتے لوگوں کے پاس جو ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس کی طمع لالچ نہ رکھو، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام